اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت۔ صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص ان کی محبت سے خالی یا عاری نہیں ہو سکتا۔ آج امت کی ایک بڑی اکثریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں غلو پر مبنی شرکیہ نعتیں، ترنم سے گانے کو محبت کا نام دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بطور جشن منانے کو حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیتی ہے۔ اس دن جلسے، جلوس اور چراغاں کا اہتمام کیا جاتا ہے، شیرینیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا سمجھا جاتا ہے، اسی لیے ایسا نہ کرنے والوں کو یہ لوگ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصلح کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی جو اس میں نہ تھی، وہ قابل رد ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب البیوع میں بیان فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو کوئی ایسا کام کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ قابل رد ہے۔ ان دلائل کے باوجود بھی یہ دن نہ منانے والوں کو مطعون کیا جاتا ہے اور ان پر توہین رسالت بلکہ منکر رسالت ہونے کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح انداز کو قرآن و حدیث کے حوالے سے واضح کیا جائے تاکہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درست معیار کو اپنایا جائے اور غلط طرز عمل کی اصلاح کر لی جائے۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معنی ان کی اطاعت و اتباع ہے۔ جو اپنی زندگی کو سنت کے رنگ میں رنگ لے، وہی صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس 3 آدمی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھا۔ ان کو اس کی خبر دی گئی۔ انہوں نے اس کو کم جانا اور کہنے لگے، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نسبت؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی لغزشیں معاف فرما دی ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں ہمیشہ ساری رات صلاح پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ دن کو صوم رکھوں گا اور ناغہ نہ کروں گا۔ تیسرے آدمی نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں؟ خبردار، اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت اللہ سے بہت ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں رات کو صلات بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، صوم بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں۔ یاد رکھنا، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح۔ ہمیشہ رات بھر عبادت کرنا یا صوم رکھنا بظاہر کوئی برا کام نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بلکہ سنت سے تجاوز ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے کے متعلق فرمایا، فلیس منی، یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت کہیں سنت میں بھی نہیں ملتا، یا ملتا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی آخری کتاب محفوظ شکل میں موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث صحیحہ کی صورت میں ان دونوں کا مطالعہ کر لیا جائے، کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہ ملے گی جو مروجہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے دلیل بن سکے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو جس نے ان سے تقدیر کے متعلق سوال کیا تھا یہی جواب دیا کہ میں تجھے اللہ سے ڈرنے اور اس کے حکم پر چلنے کی وصیت کرتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی بھی تاکید کرتا ہوں۔ جو باتیں بدعتیوں نے نکالی ہیں انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے یہ باتیں اس وقت نکالی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاری ہو چکی تھی، اور یہ لوگ یہ باتیں ایجاد کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے تھے۔ تو سنت پر عمل لازم ہے کہ اس سے تم گمراہی سے بچو گے۔ تم اپنے لیے وہی راستہ اختیار کرو جسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ وہ بڑی فضیلت والے اور دور رس نگاہ والے تھے، اور جن کاموں سے انہوں نے منع کیا تو درست ہی منع کیا، کیونکہ وہ دین کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ آج جو لوگوں نے بدعتیں نکال رکھی ہیں، یہی اگر ہدایت کا راستہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ دین کے معاملے میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ سنن ابی داؤد کتاب السنہ۔ مالک سبحانہ و تعالی اپنی کتاب کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ النساء آیت نمبر 115۔ اور جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 58 کے اندر بیان فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آپ فرما دیں کہ قرآن کا نزول اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، تو اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے، یہ ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ آیت پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ نزول قرآن پر خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے، اور قرآن کا نازل ہونا نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور تشریف آوری پر موقوف ہے۔ اور قرآن سب سے بڑی رحمت اور نعمت تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ظہور پر جتنی بھی خوشی منائی جائے کم ہے۔ کیا اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر یہ آیت نازل ہوئی یہ سمجھا کہ عید میلاد منانی چاہیے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ سمجھا کہ اس آیت سے عید میلاد منانا ثابت ہو رہا ہے، یا پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے شاگرد تابعین اور ان کے بعد تبع تابعین نے اس آیت سے عید میلاد کا جواز نکالا؟ اور ظاہر ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ہم سے زیادہ خوشی تھی، جنہوں نے اس سے پورا فائدہ حاصل کیا، مگر انہوں نے خوشی کا اظہار چراغاں کر کے یا جلسے جلوس کر کے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے کیا۔ یہ نہیں کہ قرآن کے نزول کی خوشی میں گلی کوچوں کو سجائیں، گھروں اور عمارتوں پر چراغاں کریں، لیکن عملی طور پر قرآن کی تعلیم سے دور ہٹے ہوئے ہوں۔ اللہ رب العزت سورہ الضحیٰ آیت نمبر 11 میں بیان فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت بیان کرو۔
جشن میلاد منانے والے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، لہٰذا اس دن عید منانا اور اللہ کی اس نعمت کا تذکرہ کرنا جائز ہے۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظیم نعمت ہے، لیکن اس سے عید میلاد منانے کا ثبوت کیسے نکل آیا؟ اگر محض نعمت ہونے سے عید کا جواز مل جاتا ہے تو پھر تو بے شمار عیدیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 34۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو انہیں گن نہ سکو گے۔ پھر یہ کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم نعمت ہیں، کیا وجہ ہے کہ انہوں نے یہ عید نہیں منائی؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے کرسمس مناتے ہیں اور اس دن کو بڑا دن کہتے ہیں۔ اسی طرح ہندو اپنے دیوتا کرشن کا جنم دن مناتے ہیں جسے جنم اشٹمی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن ابی داؤد کتاب اللباس کے اندر، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ لہٰذا ان تمام بدعتوں سے پرہیز لازمی ہے۔ اس دن عید منانے کا ایک اور جواز بخاری کتاب النکاح کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا اور اس سے اس کا حال پوچھا۔ ابو لہب نے کہا کہ مرنے کے بعد میں نے کوئی راحت نہ پائی سوائے اس کے کہ تھوڑا سا سیراب کیا جاتا ہوں، اس لیے کہ میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابو لہب کو جب اس کی باندی صوبیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر دی تو اس نے اس خوشی میں صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ تو جب کافر ابو لہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کا فائدہ ہو سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہ ہوگا؟ ابو لہب کے عمل سے استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو کوئی مسلمان نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور بدترین کافر تھا جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے تو کسی کی پیدائش کے لحاظ سے کبھی کوئی دن نہیں منایا، تو پھر اب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقہ صحابہ کو چھوڑ کر ابو لہب کا عمل کیوں اختیار کیا جا رہا ہے؟ کیسی ستم ظریفی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اسوہ حسنہ پر ابو لہب کے اسوہ کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ مرنے کے بعد خواب میں دیکھا جانا، ابو لہب کے خواب میں دیکھے جانے کی تو یہ نہ تو قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محض ایک خواب ہے جس کی زبان نبوت یا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے کوئی تصدیق وارد نہیں۔ بلا شبہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، لیکن عام طور سے غیر نبی کے خواب عجیب و غریب ہی ہوا کرتے ہیں، اور یہ خواب تو حد درجہ عجیب و غریب ہے کہ جس میں عالم برزخ کا عالم دنیا سے رابطہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے شہدائے احد شدید خواہش کے باوجود اپنا پیغام دنیا والوں تک نہ پہنچا سکے، جبکہ مالک کائنات کا فرمان ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 169 کے اندر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، سورہ یاسین آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر صاحب یاسین کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ اللہ کی نعمتوں سے بری ہوئی جنت کے اندر جب داخل ہوتا ہے کہتا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو کہ میرے رب نے مجھے معاف فرما دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ اللہ کی راہ میں جان دینے والے شہید تو خود کسی کو اپنے حال کی خبر نہ دے سکیں اور وہ اس کی تمنا ہی کرتے رہیں، جبکہ اللہ کا دشمن ابو لہب خواب میں لوگوں سے اپنا حال بیان کرتا پھرے۔ کیسی عجیب اور بے سروپا بات ہے۔ اب جس کا دل چاہے وہ قرآن و حدیث کو مان لے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، اور جس کا
دل چاہے وہ خوابوں پر ایمان لائے۔ جشن میلاد برپا کرنے والوں کی اس بدعت کا ایک اور جواز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن صوم رکھنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی اور اسی دن میں پیدا ہوا۔ صحیح مسلم کتاب الصوم۔ حدیث میں تو اس دن صوم رکھنے کا ہی ذکر ہے، کوئی اور خاص کام تو ثابت نہیں، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا دن منایا تو ہم کیوں نہ منائیں؟ حالانکہ جو کچھ آج بدعات و خرافات پھیلا دی گئی ہیں ان کا کوئی اشارہ تک بھی اس حدیث میں نہیں پایا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیر اور جمعرات کو صوم رکھتے تھے اور فرماتے تھے، صحیح جامع ترمذی ابواب الصوم کی ایک روایت کے اندر، ان دونوں دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں جب میرے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو میں صائم ہوں۔ جشن میلاد برپا کرنے والے اگر واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو سنت پر عمل کریں کہ ہر پیر اور جمعرات کو صوم رکھا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بجائے ہندوؤں کی جنم اشٹمی اور عیسائیوں کے کرسمس کی طرح سال میں ایک دن جلسے جلوس، بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکروں پر دن رات شور شرابہ کر کے غیر مسلموں کی تقلید کرنا، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کون سا انداز ہے جس پر یہ عمل پیرا ہیں؟ جشن میلاد کے خود ساختہ موقع پر جھنڈا لگانا روز روشن کی طرح آیا، اس حقیقت سے چشم پوشی کرتے ہوئے مجوزین میلاد اپنے ہر فعل کو ثابت شدہ قرار دیتے ہیں، یہاں تک کہ جشن میلاد کے خود ساختہ موقع پر جھنڈا لگانے تک کو ثابت شدہ امر کہا جاتا ہے، اور جھنڈے والوں میں جبریل علیہ السلام کا نام بھی پیش کیا کرتے ہیں، اور ثبوت میں بجائے قرآن و حدیث کے اپنے ہی جیسے لوگوں کی کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں، یا پھر احادیث کے نام سے لکھی جانے والی کتابیں جن میں من گھڑت اور ضعیف روایات ہی پائی جاتی ہیں، جبکہ کوئی صحیح حدیث تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ سب سے پہلے تو یہ ثابت ہونا چاہیے کہ 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے بھی یا نہیں۔ کسی بھی صحیح حدیث میں اس کا وجود نہیں ملتا، البتہ کچھ روایات میں 8، 9 یا 14 ربیع الاول کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے برعکس 12 ربیع الاول واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ اس دن مومنین کا خوشی منانا، استغفر اللہ، سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رو رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم نے خطبہ دیا، سن لو تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالی حی، زندہ و جاوید ہے جس کو کبھی موت نہیں آنی، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت رسول گزرے ہیں، اگر یہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر گیا وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ضرور جزا دے گا۔ یہ سن کر لوگ بے اختیار رونے لگے۔ بخاری کتاب الانبیاء۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی کو اس آیت کی خبر ہی نہیں، پھر جسے دیکھو یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ زہری کہتے ہیں سعید بن مسیب نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ واللہ جس دم میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، میں گھٹنوں کے بل گر پڑا اور ایسا بے دم ہوا کہ میرے پاؤں مجھے سہارا نہ دے سکے، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک پڑا۔ جس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ بخاری کتاب المغازی۔ تو اس دن ہر ایمان والا افسردہ تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آئندہ سال 12 ربیع الاول کو کوئی صحابی رضی اللہ تعالی عنہم عید خوشی منا سکتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں بتائی تھیں،
عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ابو داؤد اور نسائی کے اندر یہ روایات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی عیدوں کو ناکافی سمجھ کر یہ تیسری عید، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایجاد کی گئی ہے۔ ایک شعر بڑا لکھا جاتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں اے ربیع الاول، جہاں میں ابلیس کے سوا سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دھم بھرنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اس کا کیسا مذاق اڑاتے ہو۔ جشن میلاد برپا کرنے والوں کی اس بدعت کا ایک اور جواز، جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں، تو بجائے اصلاح کے حیل و حجت سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام میں 2 نہیں اور بھی عیدیں ہیں، کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تکمیل دین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ المائدہ آیت نمبر 3، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا، کے متعلق فرمایا کہ یہ 2 عیدیں یعنی جمعہ و عرفہ والے دن نازل ہوئی۔ مشکات باب الجمعہ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو بھی کسی حدیث میں عید کہا گیا ہے؟ اگر نہیں اور قطعاً نہیں تو جمعے کو عید کہنے سے یوم میلاد عید کیسے ثابت ہو جائے گا؟ یہ بھی ملحوظ رہے کہ اگر یوم جمعہ حقیقی عید ہوتا تو اس دن صوم رکھنا قطعاً ناجائز ہوتا، کیونکہ عید کے دن صوم رکھنے کی احادیث میں واضح ممانعت وارد ہے۔ پھر یہ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بھی عیدین کی طرح یوم عید ہوتا تو اس دن بھی صوم رکھنا جائز نہ ہوتا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سوموار کے دن صوم رکھا کرتے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تھا۔ حاصل واز، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کبھی جشن میلاد برپا نہیں کیا، نہ اس دن جلوس نکالے، نہ کسی بھی سال اس دن کے حوالے سے مردانہ و زنانہ محافل میلاد و نعت منعقد کی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کر کے کیا، اور یہی سچی محبت ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے تو اس کی اتنی اہمیت بھی نہ سمجھی کہ اس دن سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرتے، بلکہ انہوں نے تو اسلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے کے دن سے اسلامی سن کا آغاز کیا۔ اسی لیے مسلمین کا سن ہجری کہلاتا ہے۔ ان معروضات سے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں، بلکہ صرف یہ واضح کرنا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے مروجہ طریقوں کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھیں اور پوری طرح صورتحال کا جائزہ لے کر اصلاح کی کوشش کریں۔ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی کا دار و مدار زبانی دعووں اور ہند و نصارہ کی رسومات بجا لانے پر نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم کی پیروی ہی پر ہے۔ اللہ تعالی حق کو سمجھنے اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔